السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج آپ کے سامنے موضوع ہے انگوٹھی پہننے کی فضیلت اور اس کے آداب۔ روزمرہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے زینت کا سبب ہیں اور ہم اپنا شوق بھی پورا کرتے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے شوق اور زینت کی چیزوں کو بھی عبادت کا درجہ عطا کیا ہے۔ اگر آداب اسلامی کا لحاظ اور خیال رکھا جائے تو جو ہمارے شوق کی چیزیں ہیں اور جو ہمارے لیے زینت کی چیزیں ہیں جائز حدود میں، شرعی حدود میں، وہ ساری چیزیں عبادت قرار پا سکتی ہیں۔ مثلا اس سے پہلے بہت سی باتیں ہم نے بتائیں، مسواک کرنا، لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں۔ آج آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ انگوٹھی پہننے کی فضیلت اور اس کے آداب۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا نے بھی رنگوں اور پتھروں کے اثرات کو تسلیم کیا ہے اور اس کی اہمیت کو مانا ہے کہ پتھروں کے اثرات ہوتے ہیں، رنگوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے لباس کا جو رنگ ہوتا ہے یا ہم جس رنگ کا پتھر استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اسلام نے بھی ان چیزوں کی رعایت رکھی ہے اور 1400 سال پہلے اسلام نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، آج تک ترقی کی دنیا بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ارتقائی مرحلے طے کیے ہیں، اس ترقی کی دنیا نے بھی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں پیش کی کہ کبھی یہ کہا ہو کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو یہ بات کہی تھی، آج ہماری تحقیق اور ریسرچ کے مطابق وہ بات درست ثابت نہیں ہوئی۔ دنیا میں جتنی بھی تحقیقیں ہوئی ہیں، ریسرچ ہوئی ہیں، کچھ دنوں کے بعد نظریات بدلے ہیں، اصول بدلے ہیں، فکریں بدلی ہیں، لیکن الحمدللہ 1400 سال سے اسلام جو کچھ کہتا چلا آ رہا ہے اس کی صداقت آج بھی تسلیم کی جا رہی ہے۔ ہمیں ناز کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے دین کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس کی تمام باتیں 1400 سال کے بعد بھی آج بالکل تر و تازہ اور شگفتہ اور کارآمد اور درست اور سچی ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ سچی رہیں گی، اس لیے کہ یہ ایک سچا مذہب ہے اور اس مذہب کا تعلق خدا سے ہے اور اس کے قوانین اور اس کے نظام خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال انگوٹھی سے متعلق بھی روایتوں میں ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے۔ بعض احادیث میں بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر انگوٹھی پر کوئی مقدس نقش یا متبرک نگینہ ہو تو باتھ روم میں جاتے وقت اسے اتار دینا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، یعنی بائیں ہاتھ میں منع نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے گویا رسول کی تعصی اور رسول کی پیروی ہوگی اگر ہم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں۔ جناب سلمان فارسی سے روایت ہے، جن کے متعلق روایتوں میں کہ انہیں سلمان محمدی کہنا چاہیے۔ تو جناب سلمان محمدی سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے جناب امیر المومنین سے فرمایا، یا علی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنو تاکہ تمہارا شمار مقربین میں ہو۔ یہ ہمیں سبق دینے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے کہ مولا کو نصیحت یا ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سبق ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یا علی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنو تاکہ تمہارا شمار مقربین میں ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ مقربین کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل۔ پھر پوچھا کون سی انگوٹھی پہنوں؟ فرمایا عقیق سرخ رنگ کی، یعنی عقیق سرخ کا جو نگینہ ہوتا ہے، عقیق سرخ کی رنگ کی انگوٹھی پہنو، کیونکہ عقیق سرخ نے خدا کی وحدانیت، میری نبوت اور آپ کی
اور آپ کے لیے اے علی میرے وسیع ہونے اور آپ کی اولاد کی امامت اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بہشت اور آپ کے شیعوں اور فرزندوں کے لیے جنت الفردوس کا اقرار کیا ہے۔ یعنی عقیق سرخ وہ عقیق ہے کہ جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، ائمہ کرام علیہ السلام کی امامت اور شیعان حیدر کرار، شیعان اثنا عشری کے جنت کا حقدار ہونے کا اقرار کیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا امیر المومنین داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنا کرتے تھے؟ اب دیکھیں یہ بھی ثبوت ملا کہ مولا کائنات امیر المومنین بھی داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہی کی تاسی اور پیروی ہم پہ بھی لازم ہے، تو یہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنا کرتے تھے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اصحاب الیمین کے پیشوا ہیں، یعنی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اصحاب الیمین کے پیشوا ہیں، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ محشر میں، قیامت میں جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ داہنے ہاتھ میں جن کے اعمال ہوں گے وہ مولا کائنات کے چاہنے والے ہوں گے، وہ 12 اماموں کی امامت کے تسلیم کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے اماموں کی معرفت حاصل کی ہے، جن کا عقیدہ درست ہے، جن کے اعمال درست ہیں، ان کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوگا۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ان تمام مومنین و مومنات کے پیشوا اور رہنما آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو ساتویں امام نے فرمایا کہ چونکہ وہ اصحاب الیمین یعنی وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے ان کے پیشوا ہیں۔ دوسرے اس لیے پہلا سبب یہ ہو گیا، دوسرا سبب یہ کہ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور ہمارے مومنین، ساتویں امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے مومنین جن علامات سے پہچانے جائیں گے، جن علامتوں سے، جن نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، ان میں سے پہلی نشانی داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دوسری نشانی فضیلت کے وقت نماز پنجگانہ پڑھنا۔ نماز پنجگانہ جو نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں ان میں بھی جو فضیلت کے وقت اول وقت پڑھتے ہیں ان کی جزا اور ہے، ان کی نمازوں کی تاثیر اور ہے۔ اسلام نے وقت مقرر کیا ہے اور وقت کی اہمیت کو بتایا ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ نماز ایک ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے ہر کام کو اپنے وقت پہ انجام دینے کا۔ نماز ہی کو اگر ہم وقت سے نہیں ادا کر سکیں گے تو پھر زندگی کے اور کاموں میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہماری ہوگی، اور اگر نماز کو ہم وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر یہ ایک مشق ہو جائے گی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے تمام امور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پہلی نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دوسری نشانی وقت پر نماز پنجگانہ پڑھنا، تیسری نشانی زکوٰۃ دینا، جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا، اور ظاہر سی بات ہے کہ شرعی رقوم جو بھی ان کے ذمہ واجب ہو جائیں انہیں ادا کرنا، یہ خوشنودی پروردگار کا سبب ہے۔ اپنا مال اپنے مومن بھائیوں میں تقسیم کرنا، مومن کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مومنین کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مالی مدد کرنا، اور جو کچھ جس طریقے سے جتنی مدد بھی کر سکتے ہیں پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کا یہ ذریعہ ہے۔ تو مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مال صاحبان ایمان پہ خرچ کرے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے، پانچویں پہچان یہ ہے، پانچویں نشانی یہ ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا۔ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے، تو یہاں پانچویں اور چھٹی نشانی یہی ہے کہ نیکی کی ہدایت کرنا، یہ پانچویں نشانی ہے، برائیوں سے روکنا، یہ چھٹی نشانی ہے۔ تو ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر خود
جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو صرف اتنے ہی پر ٹھہر نہ جائے، بلکہ اپنے گھرانے، اپنے آس پاس رہنے والے اور اپنے ارد گرد رہنے والے اور ملنے جلنے والے مومنین کو بھی جنت تک پہنچانے کی اسے کوشش کرنی چاہیے، دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے وہی ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، مگر اسے بھی مناسب الفاظ میں، یہ نہیں کہ الفاظ تیر کی طرح جا کر دل میں پیوست ہو جائیں اور بجائے اس کے کہ نصیحت کا اثر اس کے دل پہ ہو، بغاوت کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ تو ہمیں مناسب الفاظ میں نصیحت اور تاکید کرنی چاہیے۔ حضرت صادق عالم محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا انبیاء کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بائیں ہاتھ میں ایسی انگوٹھی پہنے جس پر خدا کا نام ہو تو لازم ہے کہ اسے بیت الخلاء جاتے وقت اتار دے۔ کوئی مقدس نام لکھا ہو، مقدس ذکر لکھا ہو، کوئی آیت لکھی ہو، کوئی نقش ہو، کوئی متبرک نگینہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹرین میں جاتے وقت، باتھ روم واش روم میں جاتے وقت اسے اتار دے، تاکہ احترام باقی رہے۔ احترام کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ جن چیزوں کا احترام اسلام نے رکھا ہے اس کا احترام کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ صادق عالم محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انگلی کی جڑ تک انگوٹھی پہنچانی چاہیے، یعنی درمیان میں انگلی کے درمیان میں یا اوپر کے حصے میں نہیں، بلکہ انگلی کی جڑ تک انگوٹھی پہنچانی چاہیے۔ اسی طریقے سے سنت ہے کہ انگوٹھی چاندی کی ہو۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ وہ سونا نہیں جو جاگنے کے مقابلے میں ہے، وہ سونا کہ جو زینت ہے عورتوں کے لیے۔ تو سونے کا کوئی بھی زیور، چین یا انگوٹھی یا کوئی بھی چیز سونے کی مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے سونے کی انگوٹھی بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورتیں سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں اور مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی پہنیں۔ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی عورت اور مرد دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ لوہے یا پیتل کی انگوٹھی یا اور اس طریقے کے دوسری دھات جو ہے معدنیات ہیں، ان کی انگوٹھی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سوائے چاندی کے اور کسی چیز کی انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ہاتھ پاک نہیں جس میں لوہے کی انگوٹھی ہو۔ منقول ہے حضرت علی علیہ السلام 4 انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ نمبر 1 یاقوت کی انگوٹھی بزرگی کے لیے۔ ہم نے بتایا کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم تک یہ پیغام پہنچے اور ہم اس پر عمل کریں۔ تو مولا کائنات پہلی انگوٹھی یاقوت کی بزرگی کے لیے۔ تو مقصد یہ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاقوت کی انگوٹھی اگر ہمارے امکان میں ہو تو یاقوت کی انگوٹھی پہنیں۔ دوسری فیروزے کی، فتح و نصرت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر فتح و ظفر کامیابی حاصل ہو اور ہماری نصرت اور ہماری مدد ہوتی رہے تو ہمیں فیروزی کی انگوٹھی پہننی چاہیے۔ تیسری حدید چینی کی، قوت اور طاقت کے لیے، حدید چینی کی قوت، شجاعت اور طاقت کے لیے۔ نمبر 4 عقیق کی انگوٹھی، دشمنوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ عقیق کی انگوٹھی تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی سے اور دشمنوں کے شر سے اور حاکم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو ہمارے 8ویں امام ہیں، تو ہمارے 8ویں امام سے منقول ہے کہ عقیق فقر اور غربت کو دور کرتا ہے، جسے ہمارے اردو زبان میں غریبی اور مفلسی کہتے ہیں۔ تو غریبی، مفلسی اور ناداری کا بہترین علاج عقیق کی انگوٹھی پہننا ہے۔
اور عقیق میں خوبی اور بھی ہے، امام رضا علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ یہ نفاق کو زائل کرتا ہے۔ یہ نفاق کی بیماری ہر گھر میں بہت بری طرح سے وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، جیسے کورونا کی بیماری ہے، جیسے طاعون اور وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی بیماریاں رہی ہیں، وبائی بیماریاں۔ تو وبائی بیماریوں کی طرح سے یہ نفاق کی بیماری بھی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا علاج، سب سے بڑا علاج تو وہ ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ بآواز بلند محمد وآل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجے، اس لیے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے سے دل کا نفاق دور ہوتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی نفاق، یعنی عقیق جو ہے اس میں اثر یہ ہے، عقیق میں تاثیر یہ ہے کہ عقیق نفاق کو دور کرتا ہے۔ تو انسان جب عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ نفاق کی بیماری اس کی زندگی سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہاں خیال کر لیں کہ یقین ایک بہت بڑی نعمت ہے، یقین ایک بہت بڑی دولت ہے، یقین میں ایک بہت بڑا اثر ہے۔ انسان کو اگر یقین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اماموں نے فرمایا ہے، ہمارے رسول نے فرمایا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، لہٰذا اس پہ ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نادر شاہ درانی کے متعلق مشہور ہے کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے گیا تو ہر طرح کے بیمار آزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا تم کب سے ہو؟ کوئی اندھا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی محتاج، کوئی پریشان۔ تو کہا تم کب سے ہو؟ کوئی 6 مہینے سے، کوئی 8 مہینے سے، کوئی سال بھر سے۔ تو نادر شاہ درانی نے کہا کہ اب میں حرم میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی کے بعد اگر کوئی شخص مجھے معذور ملا تو میں قتل کر دوں گا۔ اب گڑ گڑا کے لوگوں نے رونا شروع کیا کہ مولا اب تک تو جو کچھ تھا اب تو زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو دل سے جب دعا نکلی تو اثر پیدا ہوا اور جتنے معذور تھے سب اچھے ہو گئے۔ نادر شاہ درانی باہر نکلا، جب اس نے دیکھا کہ سب کے سب اچھے ہو گئے تو ایک دفعہ مسکرایا اور کہا کہ مانگنے کا تم لوگوں کو سلیقہ نہیں، بدنام میرے مولا کو کرتے ہو۔ تو ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے رسول نے یا انبیاء نے جو کچھ فرمایا ہے ان باتوں پہ ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، ایمان کی دولت ساتھ ساتھ ہونا لازمی ہے تاکہ آخرت میں اس کی صحیح جزا ہمیں مل سکے۔ اس لیے کہ آخرت میں جو جزا کا تعلق ہے اس کی بنیادی شرط ایمان ہے۔ ہر عمل میں جو بھی ثواب لکھا گیا ہے، ہر ثواب اور آخرت کی جزا کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو ایمان اور یقین، یہ 2 چیزیں انشاءاللہ اگر ساتھ ساتھ ہوں تو ہر چیز میں اثر ہوگا، زبان میں اثر ہوگا، دعا میں اثر ہوگا، اور بقیہ جو ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنے میں اثر ہوگا، اور اس کا اثر ہماری زندگی پر ظاہر ہوگا۔ اور عقیق کی انگوٹھی پہننا مبارک ہے۔ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے امید ہے کہ اس کا انجام بخیر ہوگا، اس کا انجام بخیر ہوگا۔ ربیعہ رازی سے منقول ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا مولا یہ کون سا نگینہ ہے؟ فرمایا عقیق رومی۔ عقیق رومی، امام زین العابدین علیہ السلام کا جو نگینہ تھا انگوٹھی کا وہ عقیق رومی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عقیق کی انگوٹھی سفر میں باعث امن ہے، سفر میں امن کا سبب ہے۔ اگر ہم عقیق کی انگوٹھی پہنے تو انشاءاللہ سفر بخیر و عافیت ہمارا تمام ہوگا۔ آپ ہی کا یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا وہ پریشان نہ ہوگا اور اس کا انجام بہتر ہوگا۔ ایک حکمراں نے کسی شخص کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے۔ حضرت نے اس کے عزیز و اقارب کو بلا کر فرمایا عقیق کی انگوٹھی اس کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ شخص جو گرفتار کیا گیا تھا وہ رہا ہو گیا، بری ہو گیا۔ تو عقیق کی انگوٹھی میں یہ اثر تھا، یہ دلوں کو بدل دیتا ہے، حاکم کے مزاج کو بدل دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ عقیق میں بڑی خصوصیات ہیں، ہمیں عقیق کی انگوٹھی کی قدر کرنی چاہیے اور پہننی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت پروردگار سایہ فگن رہتی ہے۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ میرا مال راستے میں لٹ گیا. فرمایا تو عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتا کہ عقیق کی انگوٹھی ہر بلا سے آدمی کو بچاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا جب تک وہ ہاتھ میں رہے گی تو کوئی غم نہیں دیکھے گا، کوئی غم اس کے قریب نہیں آئے گا. آپ ہی کا ایک اور فرمان ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو کہ پتھروں میں یہ پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت، میری نبوت اور یا علی آپ کی امامت کا اقرار کیا ہے. ایک شخص نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا مولا میں کس قسم کی انگوٹھی پہنوں؟ فرمایا تو عقیق زرد، عقیق سرخ اور عقیق سفید سے غافل کیوں ہے؟ عقیق سرخ، عقیق زرد اور عقیق سفید سے غافل کیوں ہے؟ یہ تینوں پہاڑ بہشت میں ہیں، جنت میں ہیں. ان میں سے کوہ عقیق سرخ یعنی عقیق سرخ کا جو پہاڑ ہے یہ رسول کے محل پہ ہے. جو جنت میں رسول کا قصر ہے، رسول کا محل ہے، اس محل پہ ہے. اور عقیق زرد جناب زہرا کے محل پہ ہے. اور عقیق سفید کا پہاڑ یہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قصر جنت پہ ہے. اور یہ تینوں محل ایک ہی جگہ پر واقع ہیں. اور ان تینوں پہاڑوں کے نیچے نہریں جاری ہیں جن کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. یہ تینوں نہریں کوثر سے نکلی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ہیں اور ان کا پانی آل محمد اور مومنین کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملے گا. اور یہ تینوں پہاڑ یعنی عقیق سرخ، عقیق زرد اور عقیق سفید، یہ تینوں پہاڑ خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. اور مومنین میں سے کوئی شخص اگر ان تینوں عقیقوں میں سے کوئی عقیق بھی ہاتھ میں پہنے گا تو اس کے لیے بہتری ہوگی اور اس کی روزی کشادہ ہوگی، بلاؤں سے محفوظ رہے گا. اور جن جن چیزوں سے انسان کو خوف اور خطرہ پیش آتا ہے ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا. خواہ ظالم بادشاہ کے شر کا خطرہ ہو یعنی کوئی بھی حکمراں ہو، بادشاہ ہو، اس کا خوف ہو یا کسی اور چیز کا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جتنے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں خدا کو ان ہاتھوں میں سے سب سے زیادہ ہاتھ جو پسند ہے، جس ہاتھ کو خدا دوست رکھتا ہے وہ ہاتھ ہے جس میں عقیق کی انگوٹھی ہو. جتنے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں ان تمام ہاتھوں میں سب سے زیادہ وہ ہاتھ اللہ کو عزیز ہے، وہ ہاتھ اللہ کو پسند ہے. اللہ اس ہاتھ کو دوست رکھتا ہے جس میں عقیق کی انگوٹھی ہو. حدیث میں ہے کہ 2 رکعت نماز عقیق کی انگوٹھی پہن کر پڑھنا 1000 رکعتوں سے افضل ہے جو عقیق کے بغیر پڑھی جائے. اب سوچئے کہ عقیق کی انگوٹھی کی کیا فضیلت ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی پہننے سے پریشانی زائل ہوتی ہے. یاقوت کی اور بھی نگینیں ہیں جس کی تعریفیں آئی ہیں حدیثوں میں اور جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. مثلا در نجف ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے، زبرجد ہے، حدید چینی ہے، اور بھی بہت سے ایسے نگینے ہیں. لیکن جس میں بہت زیادہ فضیلت جن نگینوں کی ہے اس میں عقیق ہے، فیروزہ ہے، یاقوت ہے. تو امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی پہننے سے پریشانی زائل ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے یاقوت اور زبرجد کی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہننا سنت ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمرد کی انگوٹھی پہننے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص فیروزے کی انگوٹھی پہنے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو یہ وہ نگینے ہیں کہ جن کی بڑی فضیلتیں ہیں. مثلا فیروزے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں
موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں. یہاں بس بقدر ضرورت جو ممکن ہو سکا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو فیروزے کی انگوٹھی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں وہاں یہ دعا تعویذ کرنے والے، وہ عامل، وہ ملا کے پاس جاتے ہیں، اپنی بھی زندگی برباد کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، پیسہ اور دولت بھی برباد کرتے ہیں، اور ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر بنتی ہے. اسلام نے بہت سی دعائیں ایسی بتائی ہیں کہ جو تمام مشکلات کا حل ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں مثلا اولاد نہیں ہوتی اور وہ پریشان حال ہوتے ہیں، ان کا حل بھی انگوٹھی میں ہے. انگوٹھی کے ذریعے سے بھی مذہب نے ان کا حل رکھا ہے. چنانچہ علی ابن محمد ضمیری کا کہنا ہے کہ میں نے جعفر ابن محمود کی بیٹی سے شادی کی اور مجھے اس سے زیادہ محبت تھی، مگر کافی عرصے تک اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت تو ہوتی ہے لیکن اولاد کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے. تو اب ایک خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبت میں فرق آ جائے یا کوئی سبب ہو جائے. تو اب وہ شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں ایک خاص مقصد کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو امام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ فیروزے کی انگوٹھی لے لو، اور یعنی فیروزے کا نگینہ لو اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، یہ نقش کرا لو. میں نے ایسا ہی کیا اور فیروزے کی انگوٹھی پہنی تو اللہ نے اسی عورت سے سال اندر مجھے بیٹا عطا کیا، اور یہ خوشی مجھے حاصل ہوئی، اور زندگی جو کہ خزاں رسیدہ ہو چکی تھی، میری زندگی ہستی مسکراتی ہو گئی اور زندگی میں بہار آ گئی. تو مقصد یہ ہے کہ ہر مصیبت کا حل ہمارے مذہب میں موجود ہے، ہمارے دین میں موجود ہے. ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی جہاں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے اقوال ہوں، ان کے افعال ہوں، ان کا کیریکٹر ہو، ان کا کردار ہو، تو ہمیں کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص فیروزے کی انگوٹھی پہنے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتے جس سے اہمیت کا اندازہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی ہو وہ میرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے، مجھے اس سے شرم آتی ہے اور میں اسے نا امید نہیں لوٹاتا. مقصد یہ ہے کہ جس ہاتھ میں فیروزے یا عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے، جب وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ دعا قبول ہو جایا کرتی ہے. تو کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بقدر امکان اگر ہو سکے تو عقیق کی انگوٹھی پہنیں، اگر ہو سکے تو عقیق سفید، عقیق زرد، عقیق سرخ، تینوں عقیق کی انگوٹھی پہنیں، اگر ہو سکے تو ساتھ میں فیروزے کی انگوٹھی بھی پہنیں، اور اگر ہو سکے تو یاقوت کی بھی انگوٹھی پہنیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نگینے ہیں جس کی روایتوں میں تعریف کی گئی جیسا کہ ہم نے کہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انگلی کم پڑ جائے گی، نگینے بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں یہ صرف تجویز کرنا ہے کہ کون سے اہم نگینے وہ ہیں کہ ہم انگوٹھی پہنیں. یہ اتنا ضرور ہے کہ مومن کے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا، خصوصاً عقیق کی انگوٹھی کے لیے روایتیں ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی ہونا ضروری ہے. وہ ہاتھ جس میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے تو وہ جب مصروف نماز ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہوتی ہے مصروف نماز ہوتے ہیں تو ان کی نماز کی جزا اور ہے، اور جن کے ہاتھوں میں انگوٹھی نہیں ہوتی ان کے ہاتھوں کی ان کی نماز کی جزا اور ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو زینت کا سبب بھی ہے، شوق کی تکمیل کا سبب بھی ہے، اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بھی ہے. تو ہم
اس طرح کی باتوں کو آپ کے سامنے اس ہفتہ وار پروگرام میں پیش کیا کرتے ہیں جو روزمرہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور جنہیں ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن مذہبی تفصیلات کیا ہیں یا مذہبی ہدایات کیا ہیں ان طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ان باتوں کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں، اور یہ بات ہم سب لوگوں کو محسوس ہو کہ مثلا ہم لباس پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ ہمارے ذوق شوق اور ضرورت اور زینت کا سبب تو ہے ہی، یہ عبادت بھی بن جائے۔ تو انشاءاللہ آداب اسلامی پہ جب ہم لوگ عمل کریں گے تو یہ عمل ہمارا عبادت بن جائے گا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے آپ کو حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر ایک نئے سبجیکٹ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔